जस्टिशिया की अवार्ड देने के बाद हाउ डू यू फील अबाउट इट? आशा सिंघानिया साहिबा एक लॉयर है साउथ अफ्रीका में जिन्होंने मेरी नामजदगी भेजी थी, तो मैं बहुत हैरान हुई। मतलब साउथ अफ्रीका में है और आप ऑल द वे पाकिस्तान से मुझे वो चाहती थी कि जो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ ममालिक में फ़ीमेल लॉयर्स हैं, वकला हैं जो फीमेल लॉयर्स की नुमाइंदगी पे काम कर रही हैं, वो चाहती थी कि वो आपस में उनको कनेक्ट कर सकें। उन्होंने फिर पाकिस्तान से जो मेरा नाम भेजा, बहुत खुशी हुई यकीनन। आसमा जहांगीर के बाद, आसमा जलानी के बाद जिसका बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, इट्स निदा उस्मान। आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग एंड यू आर बिकमिंग अ रोल मॉडल फॉर मैनी फीमेल लॉयर्स। आपने ये बात की, बड़े ऑनर की बात है। उनके तक मैं नहीं पहुंची हूँ, लेकिन तो अब 300 से ज़्यादा फीमेल लॉयर्स को हमने पाकिस्तान भर में कनेक्ट किया। हमें इसके ज़रिए पाकिस्तान में जो जो काम हो रहा है इस हवाले से उसको इंटरनेशनल स्टेज पे रखने का मौका मिला। आगे क्या प्लान है आपके? लाइक यू हैव रिटन बुक्स, आप क्या कुछ नहीं किया, होस्ट भी कर लेती हैं, और बताएं और क्या करती हैं? लिखने पढ़ने का शौक शुरू से ही था। ज़ाहिर है एक्टिंग तो आप कर चुकी हैं, एक्टिंग भी कर चुकी हूँ, म्यूजिक वीडियो में भी फीचर किया हुआ है। सो बेसिकली मुझे हर वो चीज़ अच्छी लगती है और मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें आप कुछ जो नया हो, क्योंकि जो चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है ना वो मेरे से नहीं होती। मतलब जो हर कोई कर रहा है वो मैं नहीं कर सकती। अब नया क्या करना है? अब तो अवार्ड भी ले लिया। अभी तो हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ है। अभी हमने वो चेंज जो हमने ड्रीम किया है सबने मिलके, वो भी हमने अमली तौर पे अचीव करना है। 74 इयर्स हो गए और सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई खातून जज जो है वो जस्टिस के तौर पे। I was really surprised to know. I just came to know. इस वक्त तो हमारा सारा फोकस नुमाइंदगी की तरफ ही और ख़वातीन की नुमाइंदगी खास तौर पे इंसाफ के निज़ाम में। Must be very very proud moment for your family and everyone. How was that feeling? उनको यकीन नहीं आता मैं उनकी बेटी वो कहते तुम हमारे घर कैसे पैदा होगी, इतनी पढ़ाकू इतनी, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना सीरियस नहीं था पढ़ाई के बारे में। मतलब सारे वो इस बारे में ज़रूर कन्विंस थे कि उन्होंने हमें अच्छी तालीम देनी है, लेकिन खुद जो थे ना वो ड्रामा ही है सारे घर में। ज़्यादा कोई हॉबीज़ हैं, कोई स्पोर्ट्स करते हो? बहुत हॉबीज़ है, मेरा सारा काम ही मेरी हॉबी है। मैं हर गेम में मतलब पूरी एथलीट थी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, सब में मैंने पार्टिसिपेट करना होता था। पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, लाइक स्टोरी बुक्स वगैरह जो होती है ना, नॉवेल्स हो गए। लिखने का बहुत शौक है, समटाइम्स पोइट्री वगैरह भी कर लेती हूँ। क्रिएटिव राइटिंग से भी बहुत लगाव है, ड्रामा, थिएटर, मतलब ऐसी सब चीज़ों से। म्यूज़िक का बहुत शौक है। Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very proud to have Nida Usman Chaudhary with us today. Assalamu alaikum Nida, how are you? Walaikum assalam Nadia, thank you so much for having me on the show. It's our pleasure Nida. Justicia की अवार्ड देने के बाद how do you feel about it Nida? बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मुझे कांटेक्ट ही किया गया था, आशा सिंघानिया साहिबा एक लॉयर है साउथ अफ्रीका में जिन्होंने मेरी नामजदगी भेजी थी, और जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि वो मुझे इसके लिए नामज़द करना चाहती हैं और मेरी कुछ डिटेल्स मांगी, तो मैं बहुत हैरान हुई। मैंने उनसे पूछा भी कि आप मतलब साउथ अफ्रीका में हैं और आप ऑल द वे पाकिस्तान से मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारा काम मैं फ़ॉलो करती रहती हूँ और सोशल मीडिया पे भी मैं तुम्हारे काम से वाकिफ़ हूँ। तो मेरा उनकी ज़िंदगी का यानी ये मकसद था कि वो चाहती थी कि जो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ ममालिक में फ़ीमेल लॉयर्स हैं, वकला हैं जो कि फ़ीमेल लॉयर्स की नुमाइंदगी पे काम कर रही हैं, वो चाहती थी कि वो आपस में उनको कनेक्ट कर सकें। तो इस वजह से फिर उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान से और साउथ एशिया से ऐसा अभी तक उनके कोई नुमाइंदगी नहीं थी, और बड़े यूरोपियन और वेस्टर्न उस तरह से ये अवार्ड्स थे, तो डाइवर्सिटी लाने के लिए उन्होंने फिर पाकिस्तान से जब मेरा नाम भेजा, बहुत खुशी हुई यकीनन। इट हैज़ बिकम योर आइडेंटिटी निदा नाउ कि आप जस्टिशिया अवार्ड विनर हैं, और पहले ये बताएं कि है क्या, व्हाट इज़ दिस अवार्ड ऑल अबाउट, और इट हैज़ बिकम योर आइडेंटिटी। हालांकि आपने बहुत कुछ किया है, देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट इट, एंड यू हैव डन ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, बट दिस इज़ नाउ योर आइडेंटिटी। सो टेल अस मोर अबाउट इट कि ये है क्या अवार्ड, लाइक ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो अभी लाइफ तो अल्लाह करे अभी आगे हो और मुझे मौका मिले कंट्रीब्यूट करने का, लेकिन मैं आपको इस एशिया के बारे में बता देती हूँ।
یہ 2018 میں شروع ہوئے تھے اور ویمن ان لا انیشیٹو نامی وینا میں ایک آرگنائزیشن ہے جو اس کو منعقد کرتی ہے ہر سال. اٹس اوپن ٹو فیمیل لائرز فرام آل اوور دا ورلڈ, یعنی کہ آپ کسی بھی ممالک میں ہیں اگر اور آپ خواتین وکلاء کی نمائندگی کے لیے کام کر رہے ہیں یا پھر آپ نے خود اپنی پروفیشنل فیلڈ میں کوئی ایسی اچیومنٹس حاصل کی ہیں تو وہ اس کو ڈاکیومنٹ بھی کرتے ہیں. پھر اس کی نامینیشنز 3 کیٹیگریز میں وہ جو ہے ان کو درکار ہوتی ہیں. اس میں سے ایک تو لائف ٹائم اچیومنٹ کی کیٹیگری ہے, وہاں تک ابھی میں نہیں پہنچی, ظاہر ہے ابھی بہت سفر باقی ہے. پھر ہے دوسری ایکڈیمیا کی جو مجھے ملا انٹرنیشنل کینڈیڈیٹ کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ پھر ہے ینگ اچیورز ہیں, گیم چینجرز ہیں, اس میں ذرا زیادہ اور طرح کے ڈائنامک قسم کے بھی آپشنز آ جاتے ہیں. مجھے خیر ایکڈیمیا کی کیٹیگری میں ملا انٹرنیشنل. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آئیڈیا وہی ہے جو ہمارا ویمن ان لا انیشیٹو ہے پاکستان میں, جو ہم نے 2016 میں شروع کیا تھا. You are the founder of it. جی, بیسک پریمائز وہی ہے ان کا بھی کہ سب لوگ اب مطلب ہر کنٹری میں ایسے اپنے اپنے ایفرٹس ہو رہے ہیں جو خواتین وکلاء کی جو کارکردگی ہے یا ان کا جو کام ہے جو کہ چھپا رہتا تھا, سامنے نہیں آتا تھا, تو اس کی ویزیبلٹی پہ اب بہت کام ہونے شروع ہو گیا. پچھلے کچھ سالوں میں نیشنلی بھی ہم نے بھی بہت فوکس لایا اس ایشو کے اوپر, لیکن بین الاقوامی سطح پہ بھی اس ایشو پہ بہت اب کام ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ سارا کام سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹ بھی ہو رہا ہے. تو جو ایفرٹس ہم یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں کر رہے ہیں اور اس کے تھرو ایک دوسرے سے بھی رابطے اب ممکن ہو رہے ہیں. تو یہ خواتین وکلاء کے لیے بہت ہی زبردست بات ہے. This is very nice. I thought کہ جو فیمیل لائرز ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی انجسٹس ہو رہی ہے, it's all about it. No, it's not. It's just to highlight the things which female lawyers are doing for other people or for human rights or anything. That's very nice. They should be appreciated. آسمہ جہانگیر کا تو ہم نے بہت نام سنا ہے, اس کے بعد اب آپ کا نام آسمہ جہانگیر کے بعد آسمہ جلانی کے بعد جس کا بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے, it's ندا عثمان. I mean, it's a great thing and you are becoming a role model for many female lawyers. کیسے, like how did you achieve this in such a young age? Did it take you a lot of effort? بہت زیادہ کیا کچھ سیکریفائز کرنا پڑا؟ I mean, just tell us about your journey. پہلے تو میں بالکل آسمہ صاحبہ تمہاری رول ماڈل ہے اور بڑا آئیڈلائز کرتے ان کو, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. Most courageous women of Pakistan, I would say. آپ نے یہ بات کی, بڑے آنر کی بات ہے, لیکن ظاہر ہے ابھی وہ ان کے تک میں نہیں پہنچی ہوں, لیکن خوشی کی بات ہے کہ اگر لوگوں کو انسپائر کر پا رہی ہوں, جونیئرس کو اور لوگوں کو ارد گرد اگر کوئی انسپریشن دے پا رہی ہوں, تو یہ میری زندگی کا ایک خواہش بھی تھی اور مقصد بھی تھا کہ ہم اس طرح کا ایک کلچر بلڈ کر سکیں جس میں ہم فیمیل لائرز ایک دوسرے کے لیے ایک سپورٹیو انوائرمنٹ بھی کریٹ کر سکیں. اور جو کنیکشنز نہیں بن پاتے کیونکہ جو کام کی نوعیت ہے ہماری اور جو سوسائٹی جس طرح سے ہماری اسٹرکچرڈ ہے, اس میں فیمیلز کا آپس میں انٹریکشن اس طرح پاسبل نہیں ہوتا یا اس طرح سے نیٹ ورکنگ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتی تھی جس طرح سے ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس کر لیتے ہیں. ہم نے پھر اسی لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بڑا سہارا لیا. تو اب 300 سے زیادہ فیمیل لائرز کو ہم نے پاکستان بھر میں کنیکٹ کیا اور اب ان کو آگے سے انٹرنیشنلی ریجنلی کنیکٹ کرنے کی اپرچونیٹیز پہ کام کر رہے ہیں. اور اس سب کے لیے جو آپ نے بات کی کہ کیسے کیا اور کیسے ہوا, تو میں ڈیفینیٹلی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ اکیلے نہیں ہوا. اس میں اتنے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, اتنے لوگوں کا ساتھ حاصل ہے, اس میں ادارے بھی شامل ہیں, اس میں انڈیویجولز بھی ہیں, اس میں ہمارے میل الائز بھی ہیں. اور جب ایک میرے ابو بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو, آپ ایک نیک نیتی سے کوئی کام کر رہے ہو, تو پھر اس میں آپ کو مدد ملتی ہے. اور سب, اور یہی ہوا تھا کہ جو ایک آئیڈیا تھا, ایک سوچ تھی, میں نے بس اس پہ کام کیا تھا, بالکل نیت کے ساتھ, پیشن کے ساتھ کیا, سامنے رکھا, اور پھر آہستہ آہستہ اس میں لوگ جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتے چلے گئے, سپورٹ ملتا چلا گیا. ابو کی بات ہی یاد آتی ہے کہ واقعی نیک نیتی سے کوئی چیز کرو تو وہ آگے جاتی ہی جاتی. لیکن آپ کی ابو کی تو باتیں پورے پاکستان کو یاد رہتی ہیں. دوز یو ہو ڈونٹ نو اباؤٹ ہر فادر, یہ محمود صاحب کی بیٹی ہیں ہمارے بلبلے والے. محمود صاحب کا کوئی ایکٹنگ والا کوئی آپ میں وہ تھا, شوق نہیں آیا کبھی؟ نہیں, بہت شوق تھا, شروع سے تھا. ان کے ساتھ میں نے بلکہ ایز اے چائلڈ اسٹار کام بھی کیا ہے کافی ڈراموں میں, اپنے بھائی کی میوزک ویڈیو میں بھی اسٹار کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, اسکول کے ڈرامے بھی ہیں, سب کچھ کیا ہے. لیکن ہاں, میرے ابو کی خواہش تھی, میری امی کی بھی خواہش تھی کہ ہم
پڑھ لکھ کے کچھ اپنی ایجوکیشن سے ایسا کام کریں جو دوسروں کے کام آ سکے. اور انصاف سے بڑا مجھے لگاؤ تھا, مطلب میں بچپن سے ہی چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے میں کچھ بس بہتری لا سکوں, کچھ کر سکوں, کوئی ہسٹورک کنٹریبیوشن ہو میری. تو اس لیے پھر میں ذرا جو ہے وہ قانون کی طرف آ گئی. You feel any change after that? آپ کو یہ award ملا پاکستان میں, you could do something better after that? اس میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کے بہاف پہ میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف میری ایک انفرادی طور پہ جو ہے وہ سکسیس نہیں ہے, اور ہمیں اس کے ذریعے پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے اس حوالے سے اس کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ رکھنے کا موقع ملا, جس سے ہمارے لیے اور رستے کھل رہے ہیں. اور صرف اپنے لیے نہیں میں یہ کری, یہ چیزیں ہم اس انیشیٹو کے ذریعے باقی سارے جو فیمیل لائرز ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ چیز کر پا رہے ہیں. مجھے بتائیں, آئی واز ریئلی سرپرائز ٹو ہیئر کہ لاہور جیسے شہر میں ابھی بھی یہ پنچایت سسٹم چل رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ ان کے چھوٹے ٹاؤنس میں چل رہا ہے, بٹ لاہور جیسی سٹی میں بھی چل رہا ہے. کوئی عورت کو کچھ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو پنچایت بیٹھتی ہے, اس کی فیملی, اس کے نیبرز, اس کے سب لوگ مرد جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور پھر فیصلہ سناتے ہیں. واٹ از دس اسٹرینج تھنگ گوئنگ اراؤنڈ؟ کئی جگہ تو ہمارے قانون کے اندر خود یہ پروویژنز موجود ہے کہ آپ پہلے صلح صفائی کی کوشش کریں اور سب کچھ. تو جب آپ کے قانون میں ایسا تضاد ایٹ ٹائمز نظر آئے آپ کو, تو آپ پھر ان جو کلچرل ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو پھر آپ اوور نائٹ ٹرن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ چیزیں اس وجہ سے پرولونگ کرتی ہیں, اور ہمارے اس میں ظاہر ہے ریفارمز کی بہت ضرورت ہے, بٹ ناٹ جسٹ ایک قانونی سطح پر بلکہ اوور آل ایک معاشرتی سطح پر بھی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ندا آگے کیا پلان ہے آپ کے؟ لائک یو ہیو ریٹن بکس, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, ہوسٹ بھی کر لیتی ہیں, اور بتائیں اور کیا کرتی ہیں؟ لکھنے پڑھنے کا شوق شروع سے ہی تھا, ظاہر ہے ایکٹنگ تو آپ ایکٹنگ بھی کر چکی ہوں, میوزک ویڈیو میں بھی فیچر کیا ہوا ہے, میں نے فکشن رائٹنگ بھی کی اس میں, ویری پاپولر. بالکل. اور اس کو فروغ دینے کے لیے ہمارا ایک اور آتھرز الائنس کے نام سے بھی انیشیٹو ہے جس میں ہم کریٹیو رائٹنگ کو برا کرتے ہیں. سو بیسکلی مجھے ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے, اور میں ہر وہ چیز کرنا چاہتی ہوں جس میں کریٹیوٹی ہو, جس میں آپ کچھ جو نیا ہو, کیونکہ جو چیز بڑی کامن ہو جاتی ہے نا وہ میرے سے نہیں ہوتی, مطلب جو ہر کوئی کر رہا ہے وہ میں نہیں کر سکتی. اب نیا کیا کرنا ہے؟ اب تو اوارڈ بھی لے لیا, کچھ اور نیا کر دیا, بہت نیا کیا کرنا ہے؟ نیا یہ کرنا ہے کہ دیکھیں ابھی تو ہمارے سفر کا آغاز ہوا ہے, ابھی ہم نے وہ چینج جو ہم نے ڈریم کیا ہے سب نے مل کے, وہ بھی ہم نے عملی طور پہ اچیو کرنا ہے. 74 ایئرز ہو گئے اور سپریم کورٹ میں آج تک کوئی خاتون جج جو ہیں وہ جسٹس کے طور پہ, تو ہماری ابھی جو چیز شروع کی ہے ظاہر ہے اس کو انجام تک پہنچا کے کچھ آگے نیا سوچیں گے, لیکن اس وقت تو ہمارا سارا فوکس نمائندگی کی طرف ہی, اور خواتین کی نمائندگی خاص طور پہ انصاف کے نظام میں, اس کو ہم اس پہ ہمارا سارا اس وقت فوکس ہے. بٹ کیوں نہیں ہے نیدا؟ آئی جسٹ کیم ٹو نو فیو ویکس بیک جب میں حسان نیازی کے ساتھ کر رہی تھی کہ ہمارے کوئی بھی فیمیل لائر جو ہے وہ جج تک نہیں گئی ہے سپریم کورٹ میں. تو بہت سی خواتین لائک آسما جلانی اور یہ ہنا جلانی, دے ڈیزروڈ اٹ. سو کیوں, لائک وٹ واز؟ دیکھیے ہماری جو بیٹل ہے وہ یہی ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے نا نامینیشنس کا اور اپوائنٹمنٹس کا, وہ اس وقت تھوڑا ڈسکریشنری ہے. اس کے اندر کوئی ایک سیٹ کرائٹیریا یا وہ نہیں ہے بینچ مارک یا کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ پروسیس جس کے تھرو آپ کہہ سکو کہ جی یہ والے انڈیویجولس, اینڈ ایون کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے ٹو جینڈر کے اور ڈائیورسٹی اینڈ ریپرزنٹیشن کہ بھئی جب آپ کمپوز کر رہے ہیں بینچ تو اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ریپرزنٹیشن ہو, نہ صرف عورتوں کی بلکہ ہر اس طبقے کی جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ نمائندگی تو سب کی ضروری ہے. ہاتھ میں پلیس کر دیتا ہے, بنا ہوا ہے وہی چلا آ رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ برٹشرز نے بھی اس چیز کو اب ریفارم کر دیا ہے, اور مطلب ان کے یہاں پہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہے, ہم تو وہاں سے ایگزامپل دے دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ لوگ بھی آگے بڑھ گئے, اب آپ لوگ بھی کچھ کر لو. ویسے ایک عام وومن کے لیے, امپاورمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کا جو گروپ ہے سارا
पाकिस्तान में? प्रो बोनो लीगल सर्विसेज जो है अक्सर हमारे पास पेज के ऊपर भी रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं कि ऐसी ख़वातीन जो नहीं अफोर्ड कर सकती यू नो लॉयर को, ये वो, उनको भी हम फिर अपने ग्रुप में जब कनेक्ट कर लेते हैं फीमेल लॉयर। मज़े की बात है कि एट टाइम्स हमें कोई कराची से कांटेक्ट करे, कुछ हम यहाँ लाहौर बैठे उनको जो है फिर वहाँ कराची में लॉयर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसकी बहुत खुशी होती है कि वेयर एंड नॉट जस्ट फीमेल्स, यू नो हमें बहुत सारे मेल क्लाइंट्स ने भी अप्रोच किया है। When I looked at this news आपके बारे में जो आई थी सब चैनल्स के ऊपर, निदा उस्मान ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया एंड और साथ में आपके फादर की तस्वीर आ रही थी, तो एकदम मैं चलते चलते रुक गई, यू नो आई जस्ट वांटेड टू सी कि क्या किए महमूद साहब की बेटी ने ऐसा क्या किया कि पूरे मुल्क का नाम रोशन हो गया। एनीवेज, सो मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर योर फैमिली एंड एवरीवन। बताएं हाउ वाज दैट फीलिंग और क्या फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? उनको यकीन नहीं आता वो उनकी बेटी वो कहते तुम हमारे घर कैसे पैदा होगी, इतनी पढ़ाकू इतनी, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना सीरियस नहीं था पढ़ाई के बारे में। मतलब सारे वो इस बारे में ज़रूर कन्विंस थे कि उन्होंने हमें अच्छी तालीम देनी है, लेकिन खुद जो थे ना वो ड्रामा ही है सारे घर में। तो वो मुझे तो अक्सर कहते हैं तुम लाइक हमारी तो नहीं लगती हो, तुम्हें कहाँ से इतना पढ़ाई का शौक हो गया। वो हर एक को शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, ऐसे खुश हो रहे थे। मेरे अब्बू भी जैसे मतलब लिटरली कोई ऐसी नई सी खुशी जैसे उनको हो ना, और पहली दफ़ा कोई चीज़ हुई है तो वो नॉर्मली यही हो रहा होता है ना कि अब्बू को ज़्यादा लोग पहचान रहे होते हैं और उनके हवाले से हमें सब जान रहे होते हैं, अब वो हमारे हवाले से पहचाने जा रहे हैं जब, तो वो, और मुझे बचपन की उनकी बात याद आती है। कहते थे कि देखिए नाखूनों से मांस जुदा नहीं हो सकता, आज हम आपकी पहचान है, कल को आपने हमारी पहचान बनना है, तो कोई ऐसा काम मत करना जिससे यू नो लाइक एक ज़ाहिर है वो अच्छे सबक हमें सिखाते थे। और हस्बैंड हाउ डज ही टेक इट, वेरी बिजी आवर्स एंड ऑल दैट? मेरे ना सारे इन लॉज लॉयर्स हैं। अच्छा, सो दे अंडरस्टैंड। तो एक तो दे अंडरस्टैंड, ऊपर से कामयाब वुमन इन लॉ, ऊपर से इन लॉज भी लॉ। बिल्कुल, ये इस बात पे उन्होंने मतलब कहा भी था कि तुमने हमसे मुतासिर होकर नाम रखा है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन ये कि उनकी भी मुझे बहुत सपोर्ट है। माय हस्बैंड इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, तो वो ज़्यादा बोलते नहीं है या कहते नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि अब उनके भी दोस्त जब उन्हें फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि वो हमने टीवी पे देखा, ये तो भाभी है, ये है, वो है, तो बड़े एक्साइटेड ऑब्वियसली वो भी होता है। कोई टाइम मिलता है अपने लिए अनिता टू टेक आफ्टर योरसेल्फ, कोई फिटनेस के लिए, किसी और चीज़ के लिए? टाइम सारा मेरे पास ही होता है इन द सेंस कि क्योंकि लाइक आई सेड कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स चाहिए थे जो नहीं थे, इसलिए हमने अपने रास्ते खुद बनाए। लेकिन ऑनेस्टली मेरा फोकस नहीं होता उन चीज़ों पे, मतलब मैं दिमागी तौर पे हर वक्त इतनी इन्वॉल्व होती हूँ कि अच्छा ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये पॉलिसी प्रपोजल जाना है, इट्स अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग। और मतलब मेरी लिटरली कभी रात को, कभी कोई उस तरह से टाइमिंग्स नहीं है कुछ भी, तो अपने लिए टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन अपने लिए टाइम मुझे चाहिए नहीं है, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, वो मुझे लगता है वो ही मेरा टाइम है। और जब मैं उस चीज़ को अचीव करती हूँ या वो चीज़ आगे जाती है, उस पर कोई अप्रिसिएशन मिलती है, तो बस दैट्स माई ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्योंकि उससे चेहरे पे जो रौनक और फ्रेशनेस आती है ना, वो यू कांट कंपेयर दैट। इट वन वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट यू कि आपने सारी अपनी एजुकेशन जो है पाकिस्तान से हासिल की है, यू डिडंट गो अब्रॉड। हमारा माइंडसेट ये है कि अगर आप बाहर जाओगे ही तो तब भी आप कुछ बड़ा कर सकते हो लाइफ में, या इंटरनेशनल आपको रिकग्निशन तभी मिलेगी इफ़ यू गो अब्रॉड एंड यू हैव सम डिग्री, यू नो वहाँ जाके कुछ पढ़ के आओगे। तो व्हाट अ बिग एग्जांपल फॉर अदर्स कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए यू स्टडीड हार्ड एंड दिस इज़ वेयर यू आर। व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, पाकिस्तान में भी बैठे हुए मुझे मौका मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री करने का। हाँ, ये सही है, मुझे जाना नहीं पड़ा, और स्कूलिंग और कॉलेज और सब कुछ पढ़ाई मेरी यहाँ लोकल इंस्टीट्यूशन से हुई है, लेकिन अच्छी एजुकेशन हासिल करने का मौका यहाँ बैठे बैठे मिल गया। तो अब ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी, जो आपको इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन यहीं पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो मेरे लिए एक बड़ी, आई वुड से कि आई वाज लकी कि मेरे माँ बाप उसको अफोर्ड कर सके। उन्होंने अपने लिटरली शुरू से प्लान ही ऐसे किया कि कल को हम वो एजुकेशन हासिल कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर इट कम्स एट अ प्राइस, इट्स नॉट इजी। तो इसके लिए मैं उनकी बड़ी, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने
ہمیں اچھے موقع دیے پڑھنے کے اور اچھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے, جو بھی بیسٹ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاسبل تھی, کیونکہ یونیورسٹی آف لندن کی جو ڈگری کی ویلیو ہے کہ آپ وہاں جا کے کریں اور آپ یہاں بیٹھے کریں, اس میں وہ کوئی فرق نہیں کرتے. ان کے حساب سے وہی سیم ڈگری جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں. میں چاہے وہاں جا کے کروں یا یہاں سے کروں, ڈگری مجھے وہی ملنی تھی. اٹ ورکڈ آؤٹ ویری ویل. اور یو نو ادر چلڈرن شوڈ آلسو نو, جو ابھی پڑھ رہے ہیں, کہ پاکستان میں رہ کے بھی آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہو جو شاید آپ باہر پڑھ کے بھی نہ کر سکو. ندا, کوئی ہابیز ہیں, کوئی اسپورٹس کرتے ہو, اینی تھنگ یو ڈو؟ بہت ہابیز ہیں, میرا سارا کام ہی میری ہابی ہے, لیکن اس کے علاوہ اسپورٹس شروع سے ہی میں وہی تب سے ہر چیز میں کام آ جاتا ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو کہ اس کے کام کے علاوہ کیا ہوگا. میں نا میرے ابھی بھی اسپورٹس میں اور ایکسٹرا کریکولر میں میرے سرٹیفکیٹ زیادہ ہوں گے میرے اکیڈیمک سرٹیفکیٹس کے مقابلے میں. میں ساکر کھیلا کرتی تھی اسکول لائف میں, میں ہر گیم میں مطلب پوری ایتھلیٹ تھی, اور ہر چیز میں, ہر اسپورٹس, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ بیڈمنٹن ہو, ٹیبل ٹینس ہو, سب میں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا تھا. بڑا ہی شوق تھا مجھے اسپورٹس کا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یو نو ایز آئی گرو اپ یونیورسٹی میں آئے تو آئی ریئلائزڈ کہ میں ہی ہوں اور تو کوئی بھی نہیں ہے. زیادہ تر یو نو فیمیلز ور ناٹ ریلی اس طرح سے انکلائن ٹورڈز گیمز ایٹ دیٹ ٹائم. آؤٹ ڈور گیمز اس لیے بھی زیادہ نہیں کرتی ہیں کہ اسکن خراب ہو جائے گی اینڈ آل. آئی ڈونٹ نو دا ریزنز, بٹ مجھے وہ ٹیم ہی نہیں ملی. پھر میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. پڑھنے کا بہت شوق ہے مجھے, لائک اسٹوری بکس وغیرہ جو ہوتی ہیں نا, ناولز ہو گئے, لکھنے کا بہت شوق ہے. سم ٹائمز پوئٹری وغیرہ بھی کر لیتی ہوں. اس کو تو آپ نے ایکچولی یو نو آگے بھی پہنچایا. بالکل. سو کریٹو رائٹنگ سے بھی بہت لگاؤ ہے, ڈراما, تھیٹر, مطلب ایسی سب چیزوں سے. میوزک کا بہت شوق ہے, ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے, کوکنگ کا بھی ہے, لیکن مطلب ہر ٹائم نہیں, ان دا سینس کہ میں ایز اے ڈیلی چور کروں تو میں شاید اتنا انجوائے نہ کروں. ابھی ہے کہ مجھے ایز اے موم, ہاں ایز اے مطلب مجھے وہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کا کھانا اور جب اچھا بن جائے کبھی, اور مطلب جو میرا بیٹا ہے شاریز وہ انجوائے کرے, یا کوئی ایسی چیز بن جائے جو مائی ہسبینڈ انجوائے, پھر بڑی خوشی ہوتی ہے. سو آئی ڈو کوک اینڈ آئی انجوائے اٹ, بٹ if I have to do it as a chore, شاید میں اتنا انجوائے نہ کروں, لیکن کر لیتی ہوں. اور مجھے لائک ایک اچھا کچن اور نیٹ کچن اور اس میں مطلب جانا کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اینڈ دا ینگ گرلز ہو وانٹ ٹو بیکم لائرس, ابھی جو آ رہی ہیں جنریشنز, ان کے لیے کوئی میسج, کیسی فیلڈ ہے, اینڈ دے شوڈ جمپ ان ٹو اٹ وداؤٹ اینی اسکیئر, یا پھر کچھ سوچنا ہے ان کو؟ I think that they should definitely come into it with some sort of a mindset, with some sort of a you know plan کہ وہ اس میں آ کے what do they want to achieve from it. باقی ہے کہ they're more than welcome to join the field and profession, endless possibilities like I said, کیونکہ قانون تو ہر جگہ پہ آ جاتا ہے نا. آپ چاہے میڈیا لاء کریں, آپ چاہے اسپورٹس لاء کریں, آپ چاہے لٹیگیشن کرنا چاہیں, ریسرچ کرنا چاہیں, اس سے بہت زیادہ آپ کے اور آپشنس کھل جاتے ہیں. جیسے میری میتھس کمزور تھی, حساب کمزور تھا میرا, تو میں بہت ساری فیلڈس میرے لیے بند ہو گئی تھی, لیکن قانون نے آ کے وہ چیزیں کھول دیں دوبارہ, وہ رستے کھل گئے میرے لیے کہ میرے پاس بہت آپشنز آ گئے اس ڈگری کو کرنے سے. تو اس میں بہت آپشنز ہیں, بہت اپرچونیٹیز ہیں. صرف جو ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے ہیں بس وہی قانون نہیں ہے. دیر از سو مچ دیٹ یو کین ڈو ود دس ڈگری, کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح کی فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس ڈگری کو. سو مینی تھنگس یو وانٹ ٹو چینج, یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف, بٹ یو کانٹ ڈو اٹ بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا لیگل رائٹ. سو اگر آپ اس طرف میں آ جاؤ, یو آر اے لائر, so you can bring so many changes, بالکل better changes. good. چلے, thank you so much Nida for giving us your precious time. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور آئی ہوپ کہ آپ سے ملتے رہیں گے اور آپ کے نئے جو بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. موسٹ ویلکم. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ ویورز. آئی ہوپ یو لائک دا شو.